ایران کو دفاعی صنعت دشمن کو مقابلے سے دور رکھنے کے لیے مضبوط کرنا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مشیر میجر جنرل یحییٰ رحیم کا ایرانی دفاعی صنعت کے دن پر خصوصی پیغام۔ ایران کو دشمن قوتوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے ایک مستقل خطرہ بننا ہوگا۔ ایران خطے میں بڑھتے ہوئے خطرات اور چیلنجز پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران کی دفاعی صنعت اسٹریٹجک طاقت کا ایک بنیادی ستون ہے۔ دفاعی صنعت مسلح افواج کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے۔ دفاعی صنعت کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ ایرانی ہیکرز کا برطانیہ میں بڑا سائبر حملہ، پاور پلانٹ 4 روز تک بند رہا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق ایران سے وابستہ ہیکرز نے برطانیہ کے ایک پاور پلانٹ کے سسٹمز میں کامیاب سائبر حملہ کر کے اسے 4 روز تک بند رکھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ پہلا موقع سمجھا جا رہا ہے کہ ایران سے منسلک ہیکرز نے برطانیہ میں کسی پاور پلانٹ کو مکمل طور پر بند کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ برطانوی حکام نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر متاثرہ پلانٹ کا نام ظاہر نہیں کیا، تاہم بتایا گیا ہے کہ یہ ایک چھوٹا پاور پلانٹ تھا اور اس کی بندش سے برطانیہ کے مجموعی بجلی نظام یا توانائی کی پیداوار پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ واقعے کے بعد برطانوی حکومت نے بجلی کمپنیوں کے سربراہان کو بریفنگ دی، جبکہ سائبر سیکیورٹی حکام نے کاروباری اداروں کو حفاظتی اقدامات کی ہدایات جاری کی۔ حملے کی اطلاع برطانیہ کے نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کو بھی دی گئی، جو GCHQ کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ ایران کا آبِ ہرمز بند رکھنے کا اعلان، امریکہ کو سخت جواب کی دھمکی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اگر امریکہ نے مزید کارروائی کی تو ایران سخت ترین جواب دے گا۔ محسن رضائی نے خطے کے ممالک کو بھی امریکہ کی معاشی مہم میں شامل نہ ہونے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ جو ممالک امریکہ کے ساتھ تعاون کریں گے، ایران ان کے مفادات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر علاقائی ممالک امریکی معاشی جنگ میں شریک ہوئے تو آبِ ہرمز سے تیل کی ایک بوند بھی باہر نہیں جانے دی جائے گی اور تیل کی برآمد کے دیگر راستوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری جانب محسن رضائی نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان ہونے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو بھی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ خطے سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ محسن رضائی نے اسلامی ممالک کے درمیان وسیع تر دفاعی اتحاد کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور مصر کو بھی ایسے کسی علاقائی اتحاد کے بانی اراکین میں شامل ہونا چاہیے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج واشنگٹن مشرق وسطیٰ پہنچ گیا ہے، جہاں وہ USS ابراہم لنکن کی جگہ تعینات ہوگا۔ امریکی حکام کے مطابق USS جارج واشنگٹن خطے میں تعیناتی پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کی گئی ہے۔ USS ابراہم لنکن جنوری سے ایران کے خلاف جنگی کارروائیوں کے لیے مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق طویل تعیناتی کے دوران USS ابراہم لنکن کے عملے میں خودکشی کی کوششوں کے واقعات کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں۔ ایران کو ہمسایہ ممالک کی جانب سے خطے کی سیکیورٹی کے نئے انتظامات کے بیانات موصول ہوئے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکس پر کہا کہ خطے کے ممالک نے معاشی اور اقتصادی تعاون کے قیام کے لیے بھی پیغامات بھیجے ہیں۔ باقر کالیباف نے کہا، امریکہ نے اسرائیل کی خاطر خطے میں اپنے اتحادیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے۔ ایک خود مختار مشرق وسطیٰ ہی خطے میں امن اور سلامتی کا ضامن ہے۔